السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کسی بھائی صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ ایک مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ قرآن پاک کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، اور اگر یہ خلاف ہو تو یہ نہیں کہ حدیث کو چھوڑ دیں، دونوں صحیح ہیں، حدیث بھی صحیح ہے، قرآن بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ دلیلیں کافی ساری دے رہا ہے، کیونکہ مولویوں کو علم بہت ہے لیکن سمجھ نہیں ہے، اس لیے یہ اس طرح کی الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں اب حدیث پاک کیا ہے، یہ 184 نمبر حدیث ہے، کتاب و سنت کا بیان، مشکوٰۃ شریف، جلد اول۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا، اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے، اور اللہ کا بعض کلام اللہ کے بعض کلام کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے 185 نمبر، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق ہماری حدیثیں ایک دوسری کو منسوخ کر دیتی ہیں، جس طرح قرآن پاک کی کسی دوسری آیت کو منسوخ کر دیتی ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن کی آیت منسوخ کر دیتی ہے، اور حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے۔ جس طرح قرآن پاک سے مولانا صاحب نے کافی ساری دلیلیں ایسی لکھی ہیں جن میں سے دیکھیں قرآن پاک میں لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تمہیں یہ نہ پتہ چلے کہ تم کہہ کیا رہے ہو، یعنی جب نشہ ختم ہو جائے پھر نماز پڑھو۔ اب نماز سے اللہ تبارک تعالیٰ منع کر رہے ہیں، نشے سے منع نہیں کر رہے۔ اس وقت نشہ حرام نہیں تھا، شراب حرام نہیں تھی، یہ مدینہ شریف جا کر شراب حرام ہو گئی، تو پھر حکم آ گیا کہ یہ حرام ہے، نجس ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آپ کوئی کہے جی دیکھیں جی قرآن پاک کا بھی اختلاف ہے، اور بھائی بعد میں آنے والی آیت جو ہے وہ پہلی آیت کو منسوخ کر دیتی ہے، اور نبی پاک یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ قرآن کی آیت کو بعد میں آنے والی قرآن کی آیت منسوخ کر دیتی ہے۔ جس طرح سورہ حدید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ میرا کیا حشر ہوگا اور دوسروں کا کیا ہوگا، تو اس آیت کو بھی سورۃ توبہ کی 100 نمبر آیت نے منسوخ کر دیا، کیونکہ یہ بعد میں آئی ہیں کہ آپ اس میں فرما رہے ہیں کہ مہاجرین جو ہیں جنہوں نے ان کی جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ جنتی ہیں، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ بھی جنتی ہیں۔ تو اس طرح دیکھیں آپ دوسروں کے بارے میں بھی جان رہے ہیں، اپنے بارے میں بھی جان رہے ہیں، تو اس سے یہ نہیں کہ یہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، بلکہ پہلی آیات کے خلاف اگر دوسری آیت بعد میں آ جائے تو وہ پہلی کو منسوخ کر دیتی ہے، لیکن قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت منسوخ کرتی ہے، کیونکہ قرآن سارے کا سارا جو ہے وہ معتبر ہے، اس میں کوئی آیت جو ہے یہ غریب، ضعیف اور من گھڑت نہیں ہے۔ اور سرکار جو فرما رہے ہیں کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا، یہ 184 نمبر اور 185 نمبر جو حدیثیں ہیں مشکوٰۃ شریف جلد اول میں، یہ آپ دیکھ لیں۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ کر سکتی ہے، تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہاں فرمایا ہے یہ کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے؟ تو اس طرح دیکھیں پھر قرآن پاک کی اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ یہ میرا کلام ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی حدیث کی گارنٹی نہیں دی۔ اب اس میں من گھڑت حدیثیں بھی ہیں، اور سرکار کا فرمان پاک بھی ہے کہ لوگ من گھڑت حدیث بنائیں گے
میری طرف وہ اس کو منسوب کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب سرکار نے کہاں فرمایا کہ میرا کلام جو ہے وہ اللہ کے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، یا میرا کلام جو ہے لوگ من گھڑت نہیں بنائیں گے، لیکن قرآن کی آیت من گھڑت نہیں بنا سکتے۔ اس طرح میرا بھائی، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا کہ جس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، جس کے دین کی بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو مولویوں کو علم تو بہت ہے لیکن سمجھ ان کو بالکل نہیں ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ میرا کلام منسوخ کر سکتا ہے، یہ مولوی اپنی عقلی دلیلوں سے ایسا کرتے ہیں۔ اور دیکھیں سارا قرآن بھی ان کو آتا ہے، ترجمے بھی یہ کرتے ہیں، اور پھر سرکار ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ یہ ابن ماجہ جلد 2 3993 نمبر حدیث کہ یہودیوں کے 70 فرقے ہوئے سارے دوست کی، عیسائیوں کے 71 فرقے ہوں گے سارے دوست کی، اور آپ نے میری امت کے 72 فرقے ہوں گے سارے دوست کی ہوں گے۔ سنتین و سب عین فرقتن کلہ فی النار، فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے سارے دوست کی ہوں گے اور ایک جماعت ہوگی جنتی، تو وہ اولیاء کرام ہے میرا بھائی۔ تو یہ اس طرح یہ جتنی بھی چیزیں اگر قرآن کی آیت قرآن کے خلاف آتی ہے، کتنی مکی آیتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئیں تو بعد میں مدینہ شریف جا کر وہ آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں، نئی آیات آ گئیں، ان سے وہ منسوخ ہو گئیں۔ یہ نہیں کہ وہ غلط تھیں، وہ وقتی حکم تھے، بعد میں وہ جو تھے مستقل احکام آ گئے۔ اس طرح دین جو ہے ترتیب وار مکمل ہوا ہے۔ مکہ شریف میں بھی شراب حرام نہیں تھی، مدینہ شریف جا کر وہ آیتیں آ گئیں کہ شراب حرام ہے، نجس ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اب وہ جو مکے میں آئی تھی کہ شراب حرام نہیں ہے، وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ لیکن اس میں عقل کی بات، سمجھ کی بات یہ ہے کہ قرآنی آیت کو قرآنی آیت منسوخ کرتی ہے، یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہے، وہ منسوخ ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ کا بعض کلام اللہ کے بعض کلام سے منسوخ ہو جاتا ہے، اور ان کی سامنے ثبوت ہے، دلیلیں ہیں۔ اور اب میں میری بھی کچھ حدیثیں جو ہیں ان کو دوسری حدیث منسوخ کر دیتی ہیں، جس طرح زیارت قبور کے بارے میں مکہ شریف میں سرکار نے فرمایا تھا، اور خاص کر عورتوں کے بارے میں کہ یہ قبرستان نہ جایا کریں، اور سختی کی۔ اور مدینہ شریف جا کر آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت کے لیے، اب میں اجازت دیتا ہوں کہ جایا کرو، یہ عبرت کی جگہ ہے، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور پھر اس کی فضیلت بھی بیان کی کہ جو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت جمعے کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس کی فضیلتیں آ گئیں۔ تو اس طرح حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے، کیونکہ مکی کتنی حدیثیں تھیں جن کو مدنی حدیثوں نے منسوخ کر دیا، اور اسی طرح پہلی آیات کوئی آئیں کتنی، بعد میں جو مستقل احکام آئے اس میں وہ منسوخ ہو گئیں۔ تو اس طرح بھائی یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، کتنی لمبی اس نے تقریر لکھی ہے، یہ شاید بھائی مالک کو بھیجی ہے یا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، تو وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے مولوی۔ اگر یہ کچھ ان میں کچھ بھی صداقت ہو تو یہ سارے دوست کی کیوں ہیں؟ اللہ نے فرمایا فرقے نہ بناؤ، یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ کہاں فرما دیا آگے، یہ آیت کہاں منسوخ ہو گئی کہ اب اللہ نے اجازت دے دیو کہ فرقے بناؤ؟ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، فرقے نہ بناؤ، ولا تفرقوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ صاف حکم دے رہے ہیں، لیکن یہ باز نہیں آتے، روز نیا فرقہ کھڑا کرتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک تو سرٹیفکیٹ دے گئے، آپ جانتے تھے کہ یہ باز نہیں آئیں گے، کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوست کی ہوں گے۔ اور دیکھ لیں ابھی کسی فرقے نے کبھی توبہ بھی نہیں کی، نہ کریں گے، یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اور خواجہ غریب نواز یہی فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو حیرانی ہے کہ یہ دوست کی دوزخ جانے میں بھی خوش ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ جس طرح ابلیس نے توبہ نہیں کی بلکہ مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے لعنتی کیا ہے، مجھے مہلت دو، میں ان کو اور ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ تو توبہ نہیں کی کہ باری تعالیٰ مجھے معافی دے دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں،
اسی طرح یہ بھی مولوی بھی جو ہیں یہ توبہ نہیں کریں گے، معافی نہیں اللہ سے مانگیں گے، فرقے بنانے سے باز نہیں آئیں گے، سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اور سرکار نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار۔ یہ اور بھی فرقے کے باب جو ہیں اس میں کتنی حدیثیں ہیں، تو میرا بھائی یہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ حدیث کی آپ نے گارنٹی نہیں دی کہ یہ میرا کلام ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، اس لیے اس میں من گھڑت حدیثیں موجود ہیں۔ خود مولویوں نے ہی یہ کیٹاگریز بنائی ہوئی ہیں کہ کوئی صحیح ہیں، کوئی حسن صحیح ہیں، کوئی ضعیف ہیں، کوئی غریب ہیں، تو اس طرح کی، اور کوئی من گھڑت ہیں موضوع جس کو لکھتے ہیں۔ تو اب اتنی کیٹاگری جن میں ہیں تو پھر یہ کیوں، اگر یہ اللہ کا ہی کلام ہے، کیا یہ وہ آیت پیش کرتے ہیں سورہ نجم کی کہ میرے حکم کے بغیر نبی بات بھی نہیں کرتا، اپنی خواہش سے تو بولتا بھی نہیں، تو پھر یہ من گھڑت حدیثیں کیسے ہو گئی؟ وہ اللہ کے حکم کے بغیر سرکار ارشاد ہی نہیں فرماتے، تو پھر یہ کیسے انہوں نے کیٹاگری بنا لی؟ اب نبی کے کلام کو یہ من گھڑت بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی نے خود بنا کر اس میں لگا دیا ہے، من گھڑت حدیث ہے، موضوع حدیث ہے۔ تو میرا بھائی عقل سے کام لیں، اگر اللہ نے عطا کی ہے، ویسے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سمجھ عطا نہیں کرتے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جس کے دین کی بھلائی چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سمجھ عطا کرتے ہیں۔ سمجھ جو ہے یہ عطا ہے، پڑھنا جو ہے یہ کسب ہے، یہ پڑھے ہوئے بہت ہیں لیکن سمجھ ان کو آئی نہیں، دوزخ کا راستہ اختیار کیا اور اس طرح کی من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔ بھائی نہیں تو حدیث پیش کرو کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں، دین کی سمجھ عطا فرمائیں، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ وچ داڑھی اسلام نہ کوئی، بن عملہ قرآن نہ کوئی، جے مکراں تو باز نہ آوے، ملا جیا شیطان نہ کوئی۔ وسلام، اللہ حافظ۔